السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور جو تمہارے پاس بھی ہے اور تم سب سے پہلے اس پر کفر کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مول نہ دو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو. اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ جو کتاب اتاری گئی ہے، جس نبی کے دور میں جو کتاب انہیں ملی تھی اس پر ایمان لے آؤ. اور دوسری چیز کیا ہے کہ کفر کرنے والے نہ بنو. ایمان لے کر مومن بن جاؤ، کفر کرنے والے نہ بنو. اور دوسری چیز اس کے بعد کیا ہے، ان دونوں کا ریلیٹڈ ایک ہی ہے تو اس کو ایک بھی بات بنا سکتے ہیں، 2 بھی باتیں کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیات کو مول نہ دو، بیچ نہ دو. اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ، جیسے آج کل ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، جاؤ کیا لکھ کے دیتے ہیں، تعویذ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عوض کیا لیتے ہیں، ہم کچھ نہیں لے رہے، جو آپ کا دل کرے وہ دیتے جائیں. اس میں دوسری چیز کیا آتی ہے، کوئی علماء سے مسائل پوچھنے کے لیے انتظامیہ کے بندوں میں سے کوئی جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ انتظامیہ کے بندوں میں سے کوئی ہے، اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی فتویٰ یا کوئی اس کا جواب دے دیا تو اس نے کیا کرنا ہے، مجھے اس مسجد سے، اور اس نے کیا بتانا ہے، پھر غلط مسئلہ بتا دینا اس کے مطابق جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، حالانکہ حلالہ کروانا آسان کام تھوڑا ہے. اب جو جب دیکھتا ہے کہ اس کی یہ طلاق اس طرح نہیں مانے گا، میں اسے کہوں گا 3 طلاقیں ہیں، یہ نہیں مانے گا، یہ تو کیا حلالہ کو حلالہ سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، وہ آ کر فتویٰ لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں حلالہ جائز ہے، اس کو بتا، حالانکہ وہ خود جانتا ہوتا ہے کہ حلالہ کرنا جائز نہیں ہے. تو غلط مسئلہ بتا دیا، کس لیے کہ میری گدی، میری جگہ بچ جائے. تھوڑی قیمت پر اس نے مول دیا، دین کو بیچ دیا. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. اس کے ساتھ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، یہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے نا، لیکن وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے بجائے اس نیت کے ساتھ سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے گا، یعنی کہ میں آگے چل کر اس سے دنیا کماؤں گا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کتنی بڑی وعید ہے. یعنی دین سیکھنے کے لیے نیت میں فرق آ گیا. نیت میں فرق کیا ہے کہ یہ دین سیکھوں گا، پھر میں تعویذ بنا کر دوں گا، یا پھر میں لوگوں کو کیا ہے، بکرے بھی مل جاتے ہیں، باجی بنی بیٹھی ہیں، علماء بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کیا ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہوتی ہے تو چند دنوں کے بعد کیا بن جاتا ہے، شیش محل بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، انہوں نے کس لیے دین کو سیکھا، علم کو کس لیے سیکھا، علم کو اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کرنا ہے. اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کریں گے تو پھر اس کے لیے فائدہ ہے. اگر اس نے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس سے دنیا کماؤں گا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اب اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جیسے ہم نے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک اجرت مقرر کی، ایک شخص کیا جسے سانپ نے ڈس لیا تھا. تب تک اسے استعمال نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب. اب ایک چیز میں منع کیا جا رہا ہے، ایک چیز میں ہے کہ لے سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے، نیت، ٹھیک ہے نا. اس کی نیت نہیں تھی، انہوں نے دین سیکھا تھا، اس وقت ان کی نیت نہیں تھی کہ اسے ہم کریں گے. وہ تو قافلہ گزر رہا تھا، کھانا مانگا، کھانا تک نہ دیا بستی والوں نے. تو جب انہوں نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، آ کر تم میں سے کوئی علاج کرنے والا جگہ سورہ فاتحہ کا دم کیا اور اجرت مقرر کی، کس کی وجہ میں کیا دو، بکریاں دے دی، لے آئے. تو مقصد پہلے نہیں تھا، سورۃ فاتحہ کی تعلیم حاصل کرتے وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ایسا کروں گا. موقع کے اوپر جب اس کا علاج کے طور پر انہوں نے کر لیا تو اجرت مقرر کر لی. تو کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے پاس کچھ
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک ایسا شخص جس کی ذمہ داری حکومت یا کوئی جماعت لگا دیتی ہے کہ آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا، بس آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے، جیسا کہ امام مقرر کر دیا جاتا ہے مسجد میں، وقت کے اوپر نماز پڑھانی ہے. اگر وہ کسی اور جگہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو امامت کے لیے رکھا گیا ہے، پہلے آپ نماز پڑھائیں، کوئی اور کام رہنے دیں. اب وہ پابند ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر وہ ظاہری بات ہے اس کا پیٹ ہے لگا ہوا ہے نا، کھانا کھانا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اگر اس کی ضرورت دیتا ہے تو گناہ نہیں. اس نے اس نیت کے ساتھ امامت نہیں کروائی، اصل میں اس کو روک دیا گیا، دنیا کی کمائی کمانے سے روک دیا گیا. جیسا کہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اب ہاسٹل میں رہتا ہے، دنیا کی کمائی نہیں کر سکتا، تو وہ اگر اسے کوئی اجرت کسی طرح کی ملتی ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے. اصل نیت اس کی ہے. نیت کیا ہے؟ دین حاصل کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا. اگر نیت میں فرق ہے تو بات چینج ہو جاتی ہے. دیکھیں صرف نیت، اس لیے تو کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. صرف نیت میں چینج آنے کی وجہ سے بات کہاں سے پہنچ گئی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا.